اطہار علیہ السلام کے الفضائل وغیرہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. میں بھی اس میں اپنا ایک نقطۂ نظر شامل کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, اس میں بھی اپنا رائے ضروری نہیں ہے کہ سب اتفاق بھی کر لیں. حدیث ثقلین سب کے نزدیک مورد اتفاق ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مواقع پر فرمایا, خاص طور پر اپنی زندگی کے آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا فانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض, کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جب تک تم ان دونوں سے تمسک اختیار کیے رہو گے میرے بعد تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائیں. اب میں غور کرنے کے لیے, فکر کرنے کے لیے آپ کو ایک نقطہ یہاں پر بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ علماء کرام یہاں پر تشریف فرما ہے. انی تارکن فیکم الثقلین, یہاں پر جو کم ہے یہ کم جو ہے وہ ضمیر مخاطب ہے, ضمیر جمع مخاطب. ظاہر ہے اس میں ہم سب شامل ہیں اور کل قیامت تک آنے والی ساری امت کے لوگ جو ہیں اس حدیث کے مخاطب ہیں اور سارے لوگ ہیں. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد جو ہے گمراہی سے بچنے کا ایک نسخہ دے رہے ہیں, ایک رہنمائی آپ فراہم فرما رہے ہیں. لیکن ہم جو اس کے مخاطب ہیں ہم 1400 سال کے بعد ہیں, ہم اس کے مخاطب 1400 سال کے بعد ہیں. سب سے پہلے اس حدیث مبارکہ کے جو مخاطب ہیں وہ وہی لوگ ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے, یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم. تو صحابہ کرام اس حدیث مبارکہ کے پہلے مخاطبین ہیں کہ جن کے سامنے آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں. تو حدیث کو ہم اپنے الفاظ میں اگر اس کو جامع اگر پہنانا چاہیں تو آپ گویا کہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو اے میرے صحابہ کرام, اگر آپ گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں, اگر آپ ضلالت سے اگر بچنا چاہتے ہیں, قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا آپ دامن تھام لے تو میرے بعد آپ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. لفظ بعدی بھی اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. اور اس روایت کے اندر جو ہے بعض چونکہ الگ الگ الفاظوں سے یہ روایت واقع ہو گئی ہے, نقل ہو گئی ہے, اس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کا خصوصی طور پر تذکرہ ہے کہ میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں, میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں تذکر دیتا ہوں, میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں تذکر دیتا ہوں. یعنی اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کا دامن اگر تھامیں گے تو ہم بھی بچیں گے, جن کا دامن اگر تھامیں گے تو صحابہ کرام کو بھی ظاہر ہے اللہ رب العزت اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پر ملنے کا موقع عنایت ہوگا. تو اس حدیث مبارکہ کے تناظر میں اگر ہم غور کر لیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے واضح ہو جاتی ہیں. اور جس حدیث مبارکہ کی جانب مفتی شہریار صاحب نے اشارہ فرمایا وہ بھی تقریباً اسی مفہوم میں ہے کہ مثل اہل بیتی فیکم کمثل السفینۃ نوح من رکبھا نجا ومن تخلف عنہا غرق. میں میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان سفینہ نوح کی طرح ہے, کشتی نوح کی طرح ہے کہ جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا اور جو اس سے باہر رہا وہ غرق ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے واقعات کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر نازل فرما دیا تھا. سورہ مبارکہ نوح جو ہے وہ مکی سورہ ہے اور مدینے کے اندر آپ یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرما رہے ہیں. تمثیل کے ذریعے جب آپ کوئی بات بیان کرتے ہیں نا تو اس سے لوگ جو ہے مفہوم کو سمجھنے میں ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. آپ اپنے صحابہ کرام کے سامنے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے ایک کشتی بنائی تھی اور اس کشتی کے اندر آنے والے بچ گئے اور اس کشتی سے باہر رہنے والے چاہے ان کا اپنا بیٹا ہی کیوں نہیں تھا وہ غرق ہو گئے. تو میری اس امت میں جس کشتی کو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے کہ اگر اس کشتی کے اندر اگر آپ سوار ہوں گے تو ظاہر 1400 سال کے بعد ہم لوگ ہیں, ہم بھی اور اسی زمانے کے اندر جو لوگ موجود ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم وہ بھی اس کشتی کے اندر جب سوار ہوں گے تو ظاہر ہے حضور اکرم کے اس فرمان مبارکہ کی روشنی میں ان کے لیے نجات. اور اسی طرح نماز کے اندر جو ہے سارے مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل اطہار علیہ السلام کے اوپر جو درود بیچتے ہیں اور اس درود کے بغیر نہ ہماری نماز قبول ہوتی ہے اور نہ صحابہ کرام کی نماز قبول ہوتی تھی. تو اس لیے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ یقیناً بہت بلند ہے, لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حوالے سے لا یقاس بآل محمد احد, آل محمد علیہ السلام کے ساتھ کسی کو مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. سب کا مقام اور مرتبہ ظاہر ہے اپنی اپنی جگہ. تو